آج سے ہمارا جو عنوان ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہجرت کے 7ویں سال کا آغاز ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال کے اندر دو عظیم واقعات نمودار ہوئے، ایک غزوہ ذات القرد اور ایک غزوہ خیبر۔ یہ جو پہلا والا غزوہ ہے یہ محرم الحرام کے مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں ہوا، اور اس کا سبب بھی بڑا عجیب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اونٹنیاں جس میدان میں اور جس زمین پر جا کر چرنے کے لیے جاتی تھیں، وہاں قبیلہ غطوان سے تعلق رکھنے والے چند آدمیوں نے حضور علیہ السلام کی اونٹنیوں کو چرا لیا، انہیں ہانک کر اپنے علاقے کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی اور غلاموں اور صحابہ میں سے حضرت سلمہ بن اوقع رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہیں اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس خطرے کا اعلان بلند آواز سے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر کر دیا، اور یہ اس انداز کا اعلان تھا کہ جب کوئی خطرہ آنے والا ہوتا اور جس کو اس کی خبر ہو جاتی تو وہ اپنی طاقت سے زیادہ زور لگا کر کسی چھوٹی سی یا کسی بڑے پہاڑ پر کھڑے ہو کر چاروں سمت یہ زور زور سے اعلان کرتا، یا صباحاہ، کہ اے گروہ جلدی تیار ہو جاؤ۔ چاروں سمت وہ بلند آواز سے اپنی آواز پہنچاتا اور مجاہدین اور مسلمانوں کو تیار کرتا کہ آفت بہت قریب ہے، اس آفت سے نپٹنے کے لیے تم سب تیار ہو جاؤ۔ تو ایسے ہی حضرت سلمہ بن اوقع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینے کی سمت اپنا رخ کر کے زور زور سے بلند آواز سے اس طرح کی آوازیں دینے لگ گئے، اور وہاں پر موجود مسلمانوں کو آگاہی دے رہے تھے کہ پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اونٹنیاں قبیلہ غطوان کے لوگ چرا کر جا رہے ہیں، جلد سے جلد آ جاؤ اور ہم حضور کی وہ اونٹنیاں اور دیگر مسلمانوں کی اونٹنیاں ہم ان سے واپس لے کر آئیں۔ ابھی لوگ تیار ہوتے کہ حضرت سلمہ بن اوقع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع کو بھی غنیمت جانتے ہوئے ان قبیلے والوں کی طرف اکیلے دوڑنا شروع کر دیا۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان اور بخاری شریف کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر بھی، اور بھی بے شمار احادیث کی کتابوں کے اندر حوالے کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ حضرت سلمہ بن اوقع رضی اللہ تعالی عنہ دوڑنے کے اعتبار سے عام آدمی سے بھی کئی زیادہ تیزی کے ساتھ دورہ کرتے تھے۔ جس طرح ایک گھوڑا اپنی اسپیڈ سے دوڑتا تھا، اللہ نے یہ انہیں طاقت دی تھی کہ وہ اتنی ہی اسپیڈ سے تیزی کے ساتھ کسی جانب لپکتے تو دوڑنا شروع کر دیتے، اور اللہ نے انہیں جو حضور کی غلامی کے صدقے سے اور نعمتیں دی تھیں، ان نعمتوں میں سے سب سے پیاری نعمت یہ تھی کہ وہ بغیر دیکھے بھی نشانہ لگاتے تھے تو ٹھیک جا کر نشانہ لگ جاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نالین کے صدقے سے خاص انہیں یہ دو نعمتیں دی تھیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی پیچھے سے قافلے والے تیار ہو رہے ہیں اور وہ قبیلے والے اونٹنیاں لے کر دور نکل نہ جائیں، اس لیے آپ نے اپنی تیزی اسپیڈ دکھا کر دوڑنا شروع کر دیا، اور اپنے ہاتھوں سے ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں دور بھگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سلمہ بن اوقع نے بہت ہی جلد اونٹنیوں کو اور ان قبیلے والوں کو پا لیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے قافلے کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو حضرت سلمہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے ان پر اچانک ایسا چھاپا مارا ہے کہ انہیں پانی پینے کا بھی موقع نہیں ملا، یعنی سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملا ہے، اور میں نے آپ کی اونٹنیاں چھڑوا لی ہیں، لہذا یہ سب پیاسے ہیں، ان کا کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی اونٹنیوں کے مالک ہو چکے ہو، جو تمہاری اونٹنی تھی تو وہ تم لے جاؤ، اور جن مسلمانوں کی اونٹنیاں ہیں وہ انہیں دے دو۔ اور رہی یہ بات کہ انہیں پانی دینا ہے کہ نہیں دینا، تو فرمایا کہ اسلام نرمی کا درس دیتا ہے،
لہذا ان کے ساتھ نرمی برتو۔ اور پھر حضرت سلمہ بن اوقا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان اونٹوں کے جرمٹ سے الگ کر لیے، اور پھر انہیں وہاں پر پانی دیا گیا۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ واقعہ غزوہ خیبر سے 3 سے 4 دن پہلے کا ہے کہ جب قبیلہ غزوان کے کچھ لوگ وہاں سے بچ گئے اور حضرت سلمہ کے ہاتھ نہ آ سکے، تو وہ خیبر کے یہودیوں کو بہت بڑا قلعہ موجود تھا، اور یہودیوں کے جو سپاہی جنگجو قسم کے تھے وہ وہاں تربیت پاتے تھے، اور ان کی تربیت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ رہے، اس لیے انہوں نے ایک ایسا مضبوط قلعہ بنایا تھا کہ اس کی چاروں دیوار کی جو اونچائی تھی بڑی تھی، بڑے بڑے اس کے محلات تھے، اس میں بڑے بڑے دروازے تھے کہ وہاں اچھی ٹریننگ دیتے تھے، اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اپنی اس ٹریننگ کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں، اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کر دیں، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کی کوئی بھی شاخ یا کوئی بھی اسلام کا نام لینے والا انسان دنیا میں نہ بچے۔ اس بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے وہاں پر بڑی ہی اپنے جنگجو قسم کے لوگ تیار کرنا شروع کر دیے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ 4 سنہ ہجری میں غزوات اور معاملات کر رہے تھے، اور جس یہودی کو رسول اللہ نے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، اس نے بھی اپنے دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف حسد کی اور انتقام کی آگ بھڑکائی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر مدینے سے جلا وطن ہو کر یہ مختلف علاقوں میں گھومتا رہا، یہاں تک کہ عرب لوگوں کے پاس بھی گیا، مشرکین مکہ کے پاس بھی، اور انہیں یہ قسمیں دے کر کہنے لگا کہ نعوذ باللہ من ذالک تم مسلمانوں سے بہتر ہو، حالانکہ خود کتابی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کا پیروکار تھا، تورات کتاب کو وہ مانتا تھا، اور اس میں یہ پڑھا بھی تھا کہ محمد الرسول اللہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کے دین کا نام اسلام ہوگا، لوگ ان کی محبت میں اپنی جانیں قربان کریں گے، مگر اس قدر انتقام کی آگ اس کے سینے میں بھڑک رہی تھی کہ وہ اپنے ہم کتابی لوگوں کو کمتر کہتا، اور وہ مشرک، وہ کافر جو مکے میں رہ کر بتوں کی عبادت کرتے تھے، انہیں رب کا پیارا بتاتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، اور پھر ان کافروں نے کہا کہ ہم تیری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تم کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تمہاری کتابوں میں ہماری تعریف ہے اور نعوذ باللہ محمد کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو ہم تمہارے سامنے اپنا بت رکھتے ہیں، تم اس کو سجدہ کر کے بتاؤ۔ تو اس نے اسلام کے بغض میں اور رسول اللہ علیہ السلام کے بغض میں کافر کو خوش کرنے کے لیے اپنی پیشانی، اپنی گردن بت کے آگے رکھ دی، اور بڑی قسمیں کھاتا ہوا وہاں سے بھی اس نے قافلہ تیار کیا۔ ان 3.5 سے 4 سال کے عرصے میں اس نے بہت بڑا لشکر خیبر کے اندر تیار کر لیا، اور پھر خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور وہ تو اس وقت کا راستہ تھا۔ آج بھی اگر انسان مدینے سے خیبر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو کافی گھنٹے لگ جاتے ہیں، گاڑی کے اندر بھی 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور گاڑی کی رفتار بھی اگر 120 یا 150 کے قریب ہو۔ اس وقت تو اس طرح کی کوئی فیسلٹیز بھی نہیں تھی، نہ ہی سواریاں تھیں۔ گھوڑے پر، اونٹوں پر سوار ہو کر مشرکین کے خلاف مسلمان جہاد کے لیے جاتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے کس قدر میرے محبوب کے صحابہ نے دین کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت مسلمانوں کو جمع کیا اور 3 قسم کے گروہ بنائے، اور خیبر کا واقعہ کیسے نمودار ہوا اور یہ جنگ کیسے چھڑی، انشاءاللہ العزیز اس کے متعلق ہم اگلے درس میں سماعت کریں گے۔ مگر آج اپنی اس گفتگو کو اسی بات پر ہم ختم کرتے ہیں کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں ہیں، اگرچہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے مفادات ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے یہودی عیسائی کو پسند نہیں کرتے، عیسائی یہودی کو پسند نہیں کرتے، ان کا بس چلے تو وہ یہودی عیسائی کو ختم کر دے، عیسائی یہودی کو ختم کر دیں،
لیکن خود میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک اس وقت ہو جاتے ہیں جب مسلمانوں کے اگینسٹ میں انہیں آنا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے کہ ہماری حکومت تو ہے، ہم ملک پاکستان میں تو رہتے ہیں، اسلامی ملک میں تو رہتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے حکمران یہودیوں عیسائیوں کے پٹے اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ہمارا بینکنگ نظام، ہمارا جتنا بھی ملک پاکستان کا نظام ہے وہ وہیں سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے۔ الغرض یہاں تک کہ اب تو انہوں نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں مسلمانوں کو واچ کرنے کے لیے کہ سارے سوشل نیٹ ورکس بنا دیے ہیں، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، نہ جانے کون کون سے، جس میں ہر دوسرا بندہ اپنی لوکیشن ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر موجود ہو کر یہ کھا رہا ہوں، یہ پی رہا ہوں۔ بلاگرز بلاگ بنا رہے ہیں تو وہ سارا واچ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنا دیا، مسلمانوں کو ذہانت بھی بڑی دی، مگر مجھے بتائیے عبد القدیر خان جیسا کوئی دنیا میں پھر سے مسلم امہ کا ایک ہیرو پیدا ہو تو جو ایٹمی طاقت دے سکتا تھا، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جاتا تو وہ ایسی ایپلیکیشن ضرور بنا کر دیتا، وہ ایسے نیٹ ورکس ضرور بنا کر دیتا جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا دشمنان اسلام پاکستان کا دشمن کیا کر رہا ہے۔ ہماری تو سب خبریں انہیں ہیں۔ ایک بھائی مجھے ملے، وہ ایجنسی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، اس کے جواب میں کہا کہ اب بندوں کے پیچھے لوگوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس موبائل نے کام آسان کر دیا ہے، یہ آن ہو کہ آف ہو، آپ کی ساری لوکیشن، آپ کی ساری حرکات و سکنات دشمنان اسلام کو معلوم ہوتی ہیں۔ لہذا ابھی بھی وقت ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں اور اپنے دین، اپنے ملک اور اپنے پیارے مذہب دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم کی نعمت سے مالا مال فرمائیں اور ہمیں ہمارے اپنے وطن، اپنے مذہب اور دین اسلام کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے رب العالمین تیاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں۔ وما علینا الا